اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج ہم پیارے بچوں حکایات شیخ سعدی، یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لیا۔ آج ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ شکایت، شکایت کا مطلب ہوتا ہے گلہ شکوہ۔ شرمندہ، شرمندہ کا مطلب ہوتا ہے شرمسار، جس کو شرم آ جائے، جو اپنے کیے پہ نادم ہو جائے۔ حسب معمول، عادت کے مطابق، معمول کے مطابق۔ اختیار کرنا، اپنانا۔ شکارگاہ، وہ علاقہ جہاں شکار ملتا ہو یا شکار کرنے کی جگہ۔ ملال، افسوس۔ کمتر، بہت کم، اپنے سے چھوٹا پانا۔ ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ نوجوان نے بکری پر کیا احسان کیا؟ اس نے بکری کے گلے میں جو رسی باندھی ہوئی تھی وہ کھول دی۔ ہمیں کن لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے؟ ہمیں نیک لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ شیخ سعدی نے کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا؟ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں میں شیخ سعدی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ جب مسجد میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا پاؤں ہی نہیں ہے، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر جوتا نہیں ہے تو کیا ہے، پاؤں تو سلامت ہے۔ بادشاہ نے برائی کے بارے میں اپنے غلام سے کیا کہا؟ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ برائی پہلے ایک چھوٹی اور معمولی لگتی ہے، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اسے مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی کے والد نے انہیں کس بات سے منع فرمایا؟ شیخ سعدی کے والد نے انہیں بتایا کہ کسی کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور یہ لوگ نوافل ادا کرنے جا رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ بہتر ہے کہ یہ سونے سے بہتر تھا کہ یہ نوافل ادا کریں۔ یہ بات ان کے والد کو بری لگی تھی۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ بکرے کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ عورت نے محلے کے دکاندار کی شکایت کی۔ بادشاہ کے لیے ڈیش میں کباب تیار کیے جا رہے تھے۔ تو شکارگاہ میں کباب تیار کیے جا رہے تھے۔ شیخ سعدی کو بچپن ہی سے عبادت کرنے کا شوق تھا۔ اچھا، شیخ سعدی کا اصل نام ڈیش تھا۔ ادھر دیا ہوا ہے شرف الدین یا مصلح الدین، تو ہم یہ لکھیں گے کہ شرف الدین تھا۔ بکری کے گلے میں ڈیش بندھی ہوئی تھی، گھنٹی یا رسی بندھی ہوئی تھی۔ عورت نے محلے کے دکاندار کی تعریف کی یا شکایت کی؟ تو ہم نے پڑھا کہ یہ شکایت کی۔ بادشاہ کے لیے ڈیش میں کباب تیار کیے جا رہے تھے، شکارگاہ میں یا محل میں؟ تو شکارگاہ میں تیار کیے جا رہے تھے۔ شیخ سعدی کو بچپن ہی سے ڈیش کرنے کا شوق تھا، باتیں کرنے کا یا عبادت کرنے کا؟ تو عبادت کرنے کا شوق تھا۔ لکھائی کی مہارت، مہارت کہتے ہیں کہ جس کام میں لکھنے میں ماہر ہو جائے، یعنی اچھا کر کے لکھے، اس کو کہیں گے مہارت۔ جملے بنائیں۔ الفاظ یہ ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے۔ احسان، ہمیں ایک دوسرے پر احسان کرنا چاہیے۔ بستی، قریبی بستی سے پانی لے آؤ۔ تلاوت، ہمیں ہر صبح قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ امید، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ معنی، کیا آپ مجھے اس لفظ کے معنی بتا سکتے ہیں؟ کوشچن نمبر 8 ہے،
کہ اس سبق میں سے جو حکایت آپ کو پسند آئی ہے اسے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس حکایت سے آپ نے جو سبق حاصل کیا وہ بھی لکھیں۔ تو اب آپ اس میں سے کسی ایک کو یاد کریں، اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، اور پھر اس کا جو ہے آپ اپنے طور پہ اس کو لکھیں۔ ہم بچے اپنے اسکول کی لائبریری میں سے گلستان سعدی میں سے انصاف سے متعلق ایک حکایت اپنی جماعت میں سنائیں۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ کیا آپ نے کسی پر کوئی احسان کیا ہے۔ الفاظ سازی کی طرف آتے ہیں اب۔ مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حروف سے مزید ایک لفظ بتائیں۔ اچھا، یہ پہلا لفظ جیسے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ شخص، شین خے سواد، اس کو توڑ کے ہم شخص لکھیں گے، اور اس کا آخری لفظ جو ہے سواد ہے تو اس سے صوفہ بنے گا۔ ابھی اس میں دیکھیں شیخ، شین یہ خے، اور آخری لفظ جو ہے وہ خے آ گیا تو خط، بچپن آ گیا بے چے پے نون، یہ بچپن کو ہم توڑ کے بے چے پے نون بچپن، اور آخر میں نون آیا، نون کو ہم نام دے دیں۔ بہتر، بے ہے تے رے، بہتر، رے سے پھر رحم بن گیا۔ قیمت، کاف یہ میم تے، قیمت، آخر میں تے ہے، تے سے بن گیا تلوار۔ مسجد، میم سین جیم دال، اور آخر میں دال آیا تو دال سے درخت آ گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے الفاظ کی املا درست کر کے لکھیں۔ غلط املا یہ ہے، آپ نے درست املا کر کے لکھنا ہے۔ یہ کمال، امید، پیسے، معمولی، حالت۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے صحیح کر کے لکھے جاتے ہیں۔ یہ ہے جی غلط املا، اور اس طرف درست املا۔ یہ کاف کینچی والا کمال لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ ہوتا ہے کاف کتے والا کمال، کمال۔ امید، عین میم یہ دال، امید، جبکہ عین سے نہیں ہوتا، الف سے ہوتا ہے امید، امید۔ ابھی پہ یہ پہ سوادی بڑھیے سے، پیسے، پیسے سواد سے نہیں ہوتا بلکہ سین سے ہوتا ہے، پہ یہ پہ سین بڑھیے سے، پیسے۔ معمولی، میم الف معمولی، یہ الف نہیں آتا اس میں، میم عین معمولی۔ حالت، حالت ہی ہاتھی والی ہے یہاں پہ، جبکہ یہ ہی حلوے والی لکھنی چاہیے تھی، ہے الف ہا لام تلت، حالت۔ زبان دانی مطلب کہ گرامر کیسی ہے۔ فعل ماضی تمنائی، فعل ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ذکر تمنا کے ساتھ کیا جائے، جملے کے شروع میں کاش یا اگر لگا دیا جاتا ہے، تو یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی کل میں یا اس سے پہلے میں جو کام کیا گیا ہو اس میں کوئی تمنا کی جائے، اس کے فعل ماضی تمنائی کا نام دیا جاتا ہے، اس میں لگایا جاتا ہے کاش، یا اگر ایسا ہو جاتا، کاش میں وہاں کیا ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیا اگر وہ ہوتا، کاش وہ کہنا مانتا، یہ تمنا تھی ہماری کہ کاش اگر ایسا ہو جاتا، کاش وہ ٹھیک ہو جاتا۔ فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی شکیہ وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کے شک کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کام کے ہونے کے شک کو ظاہر کرنا ہے فعل ماضی میں، جیسے اس نے پڑھا ہوگا، وہ آیا ہوگا، یعنی فعل ماضی ہے، پتہ نہیں کل پرسوں 1 سال 2 سال بعد، اس سے پہلے وہ آیا ہوگا، اس نے پڑھا ہوگا۔ اوپر دی گئی مثالوں
کے مطابق فعل ماضی تمنائی اور فعل ماضی شکیہ کے دو جملے لکھیں۔ جس طرح ہم نے فعل ماضی تمنائی ہے اس میں یہ دیکھا کیا ہے کہ اگر وہ ہوتا، کاش وہ ہوتا، تو یہاں پہ اگر کہتا ہے اگر میں نے پڑھا ہوتا، فعل ماضی شکیہ میں کہیں تو میں پاس ہو گیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا، کاش وہ کم کھاتا، فعل ماضی تمنائی، تو بیمار نہ ہوتا۔ تو یہ دونوں اس میں آ گئے۔ اب یاد رکھیں وہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مناسب حروف لگا کر جملے مکمل کریں۔ حروف کون کون سے ہیں؟ مگر، ورنہ، مگر، ورنہ، لیکن، کیونکہ، اور۔ اب یہاں پہ ہے میں کھانا کھاؤں گا، اب اس میں کیا لگائیں گے؟ مگر نہیں آئے گا، ورنہ بھی نہیں آئے گا، لیکن، کیونکہ بھی نہیں آئے گا، اور بھی نہیں آئے گا۔ میں کھانا کھاؤں گا لیکن ابھی نہیں۔ باجی نے گڑیا خریدی، ڈیش بھائی نے جہاز، مگر بھائی نے جہاز غلط ہے، ورنہ غلط ہے، لیکن غلط ہے، کیونکہ غلط ہے، اور باجی نے گڑیا خریدی اور بھائی نے جہاز خریدا۔ مجھے پارک جانا تھا، امی جان نے منع کر دیا، ڈیش میں کیا ہوا؟ مجھے پارک میں جانا تھا مگر امی جان نے منع کر دیا۔ جلدی جائیں، ڈیش اسکول کی بس چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ جلدی جائیں ورنہ اسکول کی بس چلی جائے گی۔ سارا آج اسکول نہیں گئی کیونکہ اس کے سر میں درد تھا۔ تو بچوں اس طرح یہ کوشچن نمبر 7 اور 8 ہم نے پہلے کر لیے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ حکایات سادی یہ ختم کر لیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔